بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بر محمد و اہل بیت۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے ساڈے گناہ معاف فرمائے، تمام حضرات دیاں دلی دعاواں ذکر خیر دے صدقے قبول و منظور فرمائے۔ ابرار شاہ صاحب دے برادران دی ساری محنت نوں جناب سیدہ دے صدقے وچ خالق اپنے دربار قبول فرمائے۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ بقرہ دی ایک آیت مجیدہ میں جناب دے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا۔ آیت مجیدہ دا 105 نمبر ہے سورہ مبارکہ بقرہ دی۔ یہ آیت دے درمیان ایک لفظ خیر آ رہا ہے، لفظ خیر۔ اس خیر تے تھوڑی جی میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ یہ لفظ خیر عربی دے لفظ ہے اور مستعمل ہے ساڑی پنجابی چ بڑی مستعمل ہے، اردو چ بڑی مستعمل ہے، استعمال شدہ لفظ خیر۔ ایک دوسرے نو بندے حال احوال پوچھن لگیا میں کی حال ہے، اوندا خیر، اور سب خیر ہے، اور سب خیر، خیر نال آ اور خیر نال جا۔ یہ لفظ ہر روز خیر استعمال ہوتا ہے، جتھے پیر ہوگی اتھے خیر ہے، یعنی ہر روز اسی بڑی بڑی استعمال کرنے ہیں، اللہ تیری خیر کرے۔ میرے محترم سامعین، کدی کدی اسی اس لفظ نو ایسے تھام استعمال کر لینے ہیں جتھے لگتا ہی نہیں۔ مثلا کسی بندے نو آکھے نماز پڑھ، اوندا خیر ہے، حالانکہ نماز پڑھنے وچ خیر ہے، نہ پڑھنے وچ خیر نہیں۔ لا لینے اسی کدی کدی کدھر ایسی جگہ تے۔ اس لفظ خیر نو جناب میں تہاڈی خیر دی دعا کر رہا ہوں، تسی میری خیر دی دعا کرو، اللہ اس پاکستان دی خیر رکھے، اللہ سارے اسلام دی خیر رکھے، اور اس خیر نو برباد کرنے والے نو اللہ نیست و نابود کرے، فرقہ واریت پھیلان والے نو اللہ نیست و نابود کرے۔ یہ خیر واسطے ہی سارے معاملات ہوندے نے۔ آیت کریمہ لوگ گھر پڑھاندے نے ساڈے گھر خیر ہو جائے، مجلس گھر بندے پڑھاندے نے ساڈے گھر خیر ہو جائے، میلاد پاک بندے کراندے نے ساڈے گھر خیر ہو جائے۔ ہر بندے دی خیر منگنی چاہیے۔ یہ خیر دے لفظ نو میں نہیں باری تاں دہرایا، اگر جناب دے ذہن چ ایک باری خیر اچھے طریقے نال بیٹھ جائے، پھر میں آیت پڑھوں گا تو پھر وہ بڑا بہتر ہوئے گا کہ میں کی پڑھنا چاہنا۔ خالق کائنات ارشاد فرماندن ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، کافر چاہے مشرکین میں سے ہوں یا اہل کتاب میں سے ہوں۔ جو کافر ہیں دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو اہل کتاب ہیں، کسی کتاب کے ماننے والے تھے لیکن نبی کے آنے پر انہوں نے حضور کا انکار دیا تو کافر ہو گئے، یعنی پچھلیاں کتابوں نے منتے سن لیکن نبی کا انکار کر دیتا، کافر ہو گئے، انہوں نے اہل کتاب کیا جاتا ہے۔ جنہیں لوگ بالکل شرک کرتے ہیں اور بت پرستی کرتے ہیں انہوں نے مشرک کیا گیا۔ اللہ فرما رہے ہیں ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، کافر چاہے اہل کتاب سے ہوں، والمشرکین، اور چاہے وہ مشرک ہوں، لا یود الذین، وہ بالکل پسند نہیں کرتے، کافر مشرک ہوں یا اہل کتاب ہوں، ان کا دل نہیں چاہتا، ان کا دل نہیں مانتا، وہ بالکل پسند نہیں کرتے، وہ اس بات کو ذرا بھی اچھا نہیں سمجھتے۔ کیا ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پہ کوئی خیر نازل ہو جائے، یہ کافر پسند نہیں کرتے، یہ مشرک ہوں یا اہل کتاب ہوں، ان کو یہ اچھی بات نہیں لگتی کہ تم پر اللہ کی جانب سے، تمہارے رب کی جانب سے کوئی خیر نازل کر دی جائے۔ اللہ خیر نازل کرتا ہے، کافر اس کو پسند نہیں کرتے۔ خالق کائنات فرماندے ہیں کوئی بات نہیں، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، یہ جو خیر والی رحمت ہے نا، اللہ جس کو پسند کرتا ہے اسے دے ہی دیتا ہے، اس کو بھیج ہی دیتا ہے۔ خاص لوگ ہیں، خالق کائنات فرماندے ہیں یختص برحمتہ من یشاء، خاص لوگ جو ہیں اللہ خصوصی لوگوں کو اس اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ کس رحمت سے؟ جس کو خیر کہتے ہیں۔
اللہ جس پر اپنی خیر بھیجتا ہے وہ لوگ بھی خاص ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت میں بھی آ جاتے ہیں. اور واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ ہے ہی بڑے فضل والا، اللہ ہے ہی بڑے فضل کا مالک. وہ جس بندے کو چاہتا ہے خاص چاہ کر اس کو اپنے خیر سے نوازتا ہے. اگرچہ یہ بات کافروں کو اچھی نہیں لگتی، وہ تو نہیں چاہتے کہ تمہاری طرف کوئی خیر اترے، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں چاہے وہ مشرکین میں سے ہوں. یہ مطلب آیت تو بعد فوراً نتیجہ نکلیا جیڑا خیر نو پسند نہیں کردا کل بھی کافر سی، او اج بھی کافر ہے، اور کافر نو خیر پسند نہیں. اگلی گل خیر واسطے دوسری آیت پڑھ دینا. اس آیت دا نمبر 216 ہے، یہ بھی سورہ بقرہ دی آیت. وہ جڑا اسی کدی کدی خیر لانے نا ایسے تھان تے جدا سانو کوئی خیر نہیں ہوندی اتنے. مثلا اگر بچہ سڑک تے جا رہا، تہاڈا کی خیال ہے؟ باہر ٹریفک ہے، انہوں پتہ کوئی نہیں، وہ دوڑتا جا رہا ہے، بندہ انہوں روکدا کہ نہ جا، نال دا بزرگ آندا او خیر ہے، حالانکہ خیر نہیں، انہوں روکنا چاہیے. بچہ کھمبے تے پہ چڑھتا ہے، اتنے بجلی ہے، بلا وجہ تو نہیں کہنا چاہیے خیر ہے یار، اتنے نہ چڑھنے میں خیر ہے. تو جا انہوں پلی دینا آ چل خیر ہے، یہ مطلب ہے وہ بچے کا بھی دشمن ہے، بچے کے گھر والوں کا دشمن ہے. اتنے بندہ بہ کے سگرٹ لا لے، یہ ممبر بھی بنایا گیا، علم پاک بھی لگا، مجلس ہو رہی ہے، بس سگرٹ پینا تو باہر بندہ پی سکتا، کوئی مسئلہ نہیں. اتنے بہ کے بندہ سگرٹ لا لے، ہر بندے تو ویکھنا ہے، میں نہیں ویکھنا بھائی جی کی کرتے ہو تو باہر لگے جو. تو اتوں کوئی بزرگ بچوں آ کے او خیر ہے، اتنے خیر لگتی نہیں نہ لگتی. جیڑا بندہ اتنے انہوں تھوڑی جی گنجائش دینا چل خیر ہے، یہ مطلب ہے یا تو آپ بھی سوٹا لانا چاہتا تو یا وہ بھی پیندا، انہوں پتہ ہے پھر کڈا کو مجبور ہے چل پی لے. ایک میں دس دیاں، جس بندے نے اتنے خیر کہہ کے گنجائش دیتی نا چل خیر ہے، کچے سگرٹ دی اگر انہیں خیر آکھی ہے نا کچے سگرٹ دی، تو پکے دی امید رکھو کہ اتنے بندے پر بھی پین گئے تو قصور سارا او دا ہوئے گا جنہیں پہلی باری پیڑے کام تے آکھیا سی خیر. جنہیں گنجائش دیتی ہے نا جی، بہت شکریہ. جس بندے گنجائش دیتی ہے نا ایسی جگہ تے اس خیر آکی ہے جتھے خیر ہے نہیں. یار بچیاں بغیر چادر تو پھر دیاں ہوں، سر تو دوپٹہ لا کے پھر دیاں ہوں، تے ایک بندہ بچوں آ کے بیٹا سر تے چادر لگو کی کر دیاں، سر تے دوپٹہ لگو کی کر دیاں، بچوں کوئی مہربان آ کے آ چلو خیر ہے. اوہ نہیں خیر اتھے لاؤ جتے خیر لگتی ہے. جے اتھے بندہ سگرٹ لا لے تے بندے آکھے نا خیر ہے، یہ چرس والے بھی سارے یہ پینے نے جنہیں اتنے آکھے ہے خیر ہے. تو انہوں پتہ ہے پیڑے تھان تے خیر نہ لگی ہوندی، کجا مسجد دا ممبر تے کجا یزید. یار ہر جگہ تے خیر ہے خیر نہیں، خیر اتھے آکھنی ہے جتھے خیر لگ دی. میں ان دوجی آیت پڑھن لگا، خالق نے بڑی کمال گل کیتی ہے، لفظ خیر نو ذہن چ رکھنا، آج دی مجلس ہی خیر تے. خالق کائنات فرما دے کتب علیکم القتال، اے مسلمانوں تم پر جہاد فرض کیا جاتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے کہ قتال کرو، تلوار چلاؤ، قتل ہو جاؤ یا قتل کرو، قتال کرو، جہاد کا تم کو کہا جاتا ہے. وَهُوَ کُرْهٌ لَكُمْ، اور تمہیں اس میں کراہت لگتی ہے. تمہیں کہا جاتا ہے کہ جہاد کرو اور تمہیں کراہت لگتی ہے، تم اسے مکروہ سمجھتے ہو، تمہارا دل نہیں چاہتا. تمہیں اللہ کہتا ہے لڑو اور تمہارا دل نہیں چاہتا لڑنے کو، تم کراہت محسوس کرتے ہو. ہاں خالق فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے تم کسی شے سے کراہت کرتے ہو حالانکہ اسی میں خیر ہوتی ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی شے کو کراہت محسوس کرتے ہو کہ یہ کری ہے، یہ مکروہ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، تمہیں کراہت لگتی ہے لیکن اسی میں خیر ہوتی ہے. اور پھر کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، تم کسی شے سے محبت کرتے ہو، تم کسی شے سے محبت کرتے ہو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، وہی تمہارے لیے شر ہوتا ہے، وہی تمہارے لیے برائی ہوتی ہے. کئی تم تو ایسے ہو، تم تو ہو ہی ایسے، تم تو ہو ہی ایسے کہ کئی مرتبہ تمہارے لیے کہا جاتا ہے کہ ایسا کرو، تمہیں وہ شے کراہت والی لگتی ہے حالانکہ اس میں خیر ہوتی ہے. کراہت والی لگتی ہے لیکن اس میں خیر ہوتی ہے. اور کئی اذان ہے، اذان سن لی.
ایک اذان ہو جائے تم دس ایک اذان صلوات بر محمد اللہم صلی اللہ. میرے محترم سامعین، میرا موضوع جناب دے ذہن چ آ گیا. موضوع ہے خیر. میں دوبارہ ایک ایک لفظ آخ دینا. پہلی آیت مجیدہ خالق نے فرمایا کہ کافر اہل کتاب ہوں یا مشرک ہوں، وہ چاہتے نہیں ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی جانب سے کوئی خیر نازل کی جائے. دوسری آیت مجیدہ خالق فرمایا کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تمہیں کراہت لگتی ہے لیکن اسی میں تمہارے لیے خیر ہوتی ہے، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں خیر ہے. کئی مرتبہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو، اس میں خیر نہیں ہوتی، اس میں شر ہوتا ہے. یہ مطلب ہے تہاڈی پسند ناپسند دا اعتبار کوئی نہیں. کسی ویلے تسی پسند کرتے ہو وہ شر ہوندا ہے، کسی ویلے تسی کراہت کرتے ہو وہ خیر ہوندی ہے. یہ مطلب ہے کہ خالق کائنات نے اس آیت آخر تے فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اصل بات یہ ہے کہ جو میں جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے. تمہارا جاننا اور ہے اور میرا جاننا اور ہے. تم جسے اچھا جانتے ہو وہ برا ہوتا ہے، جسے برا جانتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے اچھا ہو. اچھا خالق تیرے کو پوچھ لی نے 2 آیتیں ہو گئیں. تیسری آیت مجیدہ میں سورہ مبارکہ نساء چ پڑھ دینا. یہ خالق کائنات کو میں پوچھا ہے کہ خالقہ طے ہو گئی گل کہ سارے علم ہی نہیں کہ کئی باری اسی کراہت محسوس کرنے ہیں وہ خیر ہوں تو کئی باری اسی آنے بہتر ہے وہ شر ہوں. تسی فرماؤ کہ بہتری کدے وچ ہے، خیر کدے وچ ہے؟ خیر دا معنی بہتر ہے، خیر دا معنی بہتر ہے. الصلاۃ جے کو سرگی اٹھیا ہوئے کدی تو ایک آواز صبح ہوندی ہے الصلاۃ خیر من النوم. یہ بھی خیر آیا ہے یار. اہل سنت دوستی بیٹھے میں نظر آ رہے ہیں. الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. ویسے گل غلط نہیں، جہے ویلے نماز دا ٹائم ہوئے اس ویلے نیند تے بہتر نہیں نہ ہوتی. سویرے سویرے چونکہ بندے تقریباً ستے ہوندے نے، اس واسطے لفظ ہوندہ الصلاۃ خیر من النوم. میں مثال دے طور پر ہاں جی کی آندے اچھا جی عرض کرنا وہ اتھے ہی آنا جنہیں تو سوڑے نہیں مینوں نہیں، ویسے مینوں ہے صحیح سوڑ آنا میں اتھے ہی
چلو میرا خیال ایک گل کر ہی دئیے وہ فرماندے نے دیکھو نا اے سواد آتا لونے میٹھے لا کے کھائیے اس ویلے شیعہ بیٹھے نے اہل سنت بیٹھے نے الحمدللہ میں نظر آ رہے ہیں الحمدللہ جدو میں کہنا صلاۃ و خیر من النوم انہوں نے سوڑ پئی ہے کوئی ساڈے والا بھی آ وہ بھی خیر آتا ہے یہ ٹھیک ہے حی علی خیر العمل یعنی اچھا ایک الصلاۃ خیر من النوم نماز نیند سے وہ بھی جڑا خیر ہے وہ معنی بھی بہتر ہے تے حی علی خیر العمل یہ بھی جڑا خیر ہے وہ مطلب بھی بہتر ہے الصلاۃ خیر من النوم نماز نیند سے بہتر ہے حی علی خیر العمل آؤ بہتر عمل کی طرف آؤ بہتر عمل کی طرف یہ واسطے میں کوئی جملہ نہ سامنے قرآن ہے ایک غدیر نبی اخوایا سی حضرت بلال نے آکھیا سی حی علی خیر العمل یہ مطلب ہے جی خیر صلاۃ خیر من النوم آوے تے یہ معنی تاں بھی بہتر ہے تے جے خیر حی علی خیر العمل چاہے یہ معنی بھی بہتر ہے یہ مطلب ہے کہ بہتر ہے بہت بہتر ہے کہ بندے من جان اگر اذان صحابی دی آکھی گل آکھی جائے تو تاں ٹھیک ہے تے جے رسول دی آکھی جائے تے میرا خیال ہے ٹھیک ہی بن لینی چاہیے بہتر ہے کہ تسلیم کر لیا جائے یا لو جی نبی علی میرا ہوں مسئلہ حل ہو گیا یہ مطلب پوری توجہ نال بندے اس خیر نو سنے ہوں میں پڑھن لگا اللہ تیرے کو پوچھنے تو ہی دس خیر کدے وجہ سان تو صاحب نہیں لگتا اسی اچھی گل برا سمجھنے برے نو اچھا سمجھنے تیرے مطابق کیونکہ تو ساڈا خالق ہے تو سانو بنایا ہے تانوں ایک گل دساں جس دوائی بنائی ہوئے نا ڈاکٹر نے اس اتنے لکھیا ہوتا ہے پہ 2000 اینے تک چلے گی اگو زہر ہے 2021 تک چلے گی 22 تک چلے گی پھر پوائزن بن جائے گی انہوں نہ پینا بندے اتوں ویخ کے دوائی ویخ لیں بھائی ویخ لیں دھیان کر لیں کدوں تک چلتی ہے اس ڈاکٹر دوائی بنائی ہوئے انہوں پتہ ہوتا ہے یہ کی ہے اللہ بندے آپ نہیں بنائے اللہ نے خوب پتہ ہے بندیاں دا یہ کیڑی کیڑی شاید تو کراہت کرتے ہیں ہندی وہ چنگی ہے تو کیڑی کیڑی شاید محبت کرتے ہیں تو ہندی وہ شر ہے یہ مطلب ہے اسی شر نال کئی باری محبت کر لینا تے کراہت والی شاید جڑی ہوندی ساڈے واسطے بہتر ہوندی ہے اللہ تو ہی دس خیر کی ہے میرا خیر قریب موضوع میں کر لیا خالق کائنات نے سورہ مبارکہ نساء ارشاد فرمایا اس آیت دا نمبر 170 ہے خالق فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم رسول بالحق من ربکم اے لوگو تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے نا حق کے ساتھ تمہارے پاس ایک رسول میرا پہنچا ہے نا ساتھ حق کے جی خالق فرماتے ہیں من ربکم وہ جو حق کے ساتھ رسول آیا ہے نا وہ تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے تمہارے رب نے تمہارے پالنے والے نے اس رسول کو تمہاری جانب بھیجا ہے تم جانتے ہو نا اس رسول کو جی زہرا کا بابا حسنین کا نانا نبیوں کا سلطان پیغمبروں کا امام وہ میرا اور سب کا نبی فرمایا ہم جانتے ہیں خالق فرمایا پھر سن لو فآمنوا خیر لکم اس پر ایمان لاؤ اسی میں خیر ہے مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے شکریہ اللہ مہربان اس پر ایمان لے آؤ سبحان اللہ یا اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد میرے عزیز دوستو طے ہو گئی گل یہ مطلب ہے کہ خالق نے دسیا وہ جو تمہارے رب کی جانب سے تمہاری جانب پیغمبر آیا ہے نا فآمین بس اس پر ایمان لے آؤ خیر لکم وہ تمہارے لیے بہتر ہے اس پر ایمان لانا ہی تمہارے لیے بہتر ہے اس پر ایمان لانا ہی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا اعلان ہے کہ اللہ کو صرف اس نے مانا ہے جو محمد پہ ایمان لایا ہے بہت شکریہ قیامت کو اس نے مانا ہے جو پیغمبر پر ایمان لایا ہے پچھلے نبیوں کو اس نے مانا ہے جو پیغمبر پر ایمان لایا ہے لو جی پیغمبر تے ایمان دی وجہ دا نا آدم ہے میرے نبی تے ایمان دی وجہ دا نا نوح ہے میرے نبی تے ایمان دی وجہ دا نا ابراہیم ہے میرے نبی تے ایمان دی یعنی اسی انج اپنے پیغمبر تے ایمان رکھنے ہیں کہ اتھے ایک بندہ آکھے نا کہ فلانا بندہ ساری زندگی بغیر پٹرول تے انجن تو بائی ایئر سفر کیتا ہے تے بندے آکھن گے خدا دا نائی
گٹے جوڑ کے تو جھوٹ نہ بول. میرے نبی نے آکھیا سلیمان پوری زندگی بائی ایئر سفر کیتا بغیر جہاز تو. وہ حضرت سلیمان دا بائی ایئر پرواز کرنا اے ایمان پر رسول ہے. حضرت آدم دے منڈے لڑدے آسانی ویکھے مننے نے پیغمبر دی وجہ تو. حضرت نوح دا بیڑا ٹرتا کسے نہیں ویکھیا من گئے ٹریا سی ٹھہریا سی پیغمبر میرے نبی تے ایمان ہے. اچھا حضرت موسیٰ دا سوٹا سپ بندا سی کنے دسے میرے نبی نے. حضرت عیسیٰ مردہ زندہ کرتے کنے دسے میرے نبی نے. قیامت آئے گی کنے دسے میرے نبی نے. قیامت وچ جنت موجود ہے وچ حوراں موجود نے دودھ دیاں نہراں شہد دیاں نہراں شراب دیاں نہراں کھجوراں تے حوراں. کدے تے ایمان رکھ کے منے نبی تے. جے آج تو پہلے دی کوئی خبر دیتی ہے تو بھی میرے نبی نے. تے جے اگوں کوئی مستقبل دی دیتی ہے قیامت میرے نبی نے. انہاں بندیاں نوں دعائی لینی چاہیے. جڑا ماضی والا غیب بھی نبی کولوں پوچھدے نے مستقبل والا غیب بھی نبی دسیا ہے تے پھر پوچھدے نے انہوں غیب دا علم بھی ہے یا نہیں. سبحان اللہ. مولا تانوں جزائے خیر دے. میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں جڑا پیچھے یار غیب دو ہی شے نے یا ماضی غیب ہے یا مستقبل غیب ہے. جڑا گزر گیا وہ بھی غیب ہے جڑا اگوں آ رہا وہ بھی غیب ہے. تے پچھلا غیب بھی وہ کولے پوچھے ہے تے اگلا غیب بھی سارا وہ کولے پوچھا. تو پھر بندے پوچھتے پھرتے ہیں انہاں نوں علم غیب بھی ہے کہ کیوں شک کرنا ہے. نبی دسیا نا آدم ہے سی تے نبی دسیا نا قیامت ہے. یہ مطلب ہے نبی کو سارا غیب دا علم ہے سارا ہے. جڑا اندر چاکا ہوندا بندیاں نوں او صرف اے وے کہ جے نبی کول کل علم اسی من گئے نا تے اسے نبی آکھیا انا مدینۃ العلم والی بابو. ہاں پھر جڑا جڑا نبی دا مننا پیا او سارا علی دا بھی مننا پیا. لو جناب لفظ خیر تے توجہ رکھو. اچھا جی خیر واسطے جدے نال خیر آ جائے خیر دا معنی بہتر خیر دا معنی مہربانی خیر دا معنی بہتر خیر وچ ہی بہتری. ہن لفظ خیر نو پھر میں پڑھنے لگا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا. قدر والی رات میں نازل کی. خود ہی فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر. تمہیں کیا ادراک ہو کہ وہ قدر والی رات کیا. تمہیں کیا پتہ ہو کہ وہ قدر والی رات کیا. تمہیں کیا ادراک کہ وہ قدر والی رات کیا. ہوں تساں اس لفظ میں فوکس رکھنا ہے تو تاں آج دی مجلس ہونی. اللہ فرماتا ہے میں بتاتا ہوں تم کیا بتاؤ گے. تمہیں تو ادراک ہی نہیں نا. ہم بتاتے ہیں لیلۃ القدری. خیر منہ جو کڈو تو مجلس ہوگی نا. لیلۃ القدری خیر من الف شہر. یہ ایک رات جو ہے نا یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. رات ایک 1000 مہینے دے دن بھی بچنے 1000 مہینے دیا راتاں بھی بچنے. کہ اللہ فرماتا ہے ایک رات 1000 مہینے تو بہتر ہے. کوئی بندہ دسے دے چند 2 نظر آؤندے نے تارے نیلے نظر آؤندے نے نہیں. خالق فرماتا میں جو کہہ رہا ہوں تمہیں تو ادراک ہی نہیں نا. تو ہم بتاتے ہیں کہ لیلۃ القدری خیر من الف شہر. وہ ایک رات 1000 مہینوں سے 1000 مہینے دے بعد دن بھی بچ تے راتاں بھی بچ. جرت کرے کوئی مسلمان تے قرآن ہاتھ چ لے کے آکھے ساریاں راتاں برابر نے. نہیں 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 آکھے کوئی جرت کرے نا. اللہ نے جنیاں راتاں بنائیاں نے ساریاں انہیں ہی بنائیاں نے تے ساریاں برابر نے. قرآن تو ہن تے گوڈا رکھ کے پہ منواندا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ ایک رات 1000 مہینوں کے بھی برابر نہیں 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو پھر ہمارا اعلان ہے اللہ کے بندو جس رات میں قرآن اترا جب وہ رات خیر کی وجہ سے اور دوسری راتوں سے نہیں ملتی جس ذات میں قرآن اترا وہ کسی جیسی کیسے ہو جائے. کیا بات. یہ مطلب ہے جہدے نال خیر لگے وہ دوجیاں نال نہیں رل. نہیں میں 4 آیتاں اور پڑھتا سورہ تساں میرے نال ملنا ہے. خالق فرماتا واللہ خیر الرازقین. خیر آیا بیچ واللہ خیر الرازقین. اللہ رازق بتھیرے ہیں گھر میں سارے رزق جا کے دیتے ہیں. جڑے بندے مزدوری کر کے آتے نا رزق کنوں دیندے گھردے نوں دیندے نا. لیکن واللہ خیر الرازقین
کائنات تے جننے نے وہ رزق دے تلاش کرتے ہیں اللہ وہ جڑا پیدا کر پوری دنیا تلاش رزق کر دی خیر الرازقین کہہ گیا یہ مطلب ہے جس رازق نال خیر لگ جائے اس جیسا دوسرا رازق کوئی ایک اور پڑھنا واللہ خیر الحاکمین سب سے بہتر حاکم اللہ ہے یہ مطلب ہے جس حاکم نال خیر لگ جائے اس حاکم جیسا حاکم کوئی نہیں جس رازق نال خیر لگ جائے اس رازق جیسا رازق کوئی نہیں ایک اور آیت پڑھنا واللہ خیر الوارثین دنیا میں بڑے بڑے وارث ہیں لیکن اللہ سے بڑا وارث کوئی نہیں اس لیے کہ وہ خیر الوارثین ہے یعنی جس وارث نال خیر لگ جائے اس جیسا وارث کوئی نہیں جس رازق نال خیر لگ جائے اس جیسا رازق کوئی نہیں ایک اور بھی آتے واللہ خیر الناصرین مدد کرنے والوں میں سے اللہ بہتر مدد کرنے والا ہے یہ مطلب ہے جس ناصر نال خیر لگ جائے او دے جیسا ناصر کوئی نہیں جس رازق نال خیر لگ جائے او دے جیسا رازق کوئی نہیں جس حاکم نال خیر لگ جائے او دے جیسا حاکم کوئی نہیں میں پھر کہہ رہا ہوں احکم الحاکمین ہے وہ خیر الحاکمین ہے حضرت علی علیہ السلام نے مالک اشتر کو بھیجا مصر دا گورنر بنا کے فرمایا جہاں جا کے حکم دینا لوگوں کو حاکم بن کے اور یہ کبھی نہ کہنا کہ میرا حکم ہے حاکم بننا حکم بھی دینا اور یہ کبھی نہ کہنا کہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہنے لگا جی میں حاکم بن کے جا رہا ہوں قبلہ تو پھر میں جا کے کیوں آکھاں گا کہ میں حکم نہیں دے فرمایا حکم دے نا یہ نہ کہنا میں دے رہا ہوں کیا کہوں فرمایا کہنا لوگو میں تمہیں ایک حکم دینے آیا ہوں جو میرے حاکم کے حاکم کے حاکم کا حکم ہے کیا بات ہے بہت شکریہ قبلہ جو میرے حاکم کے حاکم کے حاکم کا حکم ہے جب لوگ پوچھیں گے حکم ایک ہے دینے والے 3-4 کیسے ہیں فرمایا تو کہہ دیں میں تمہیں حکم دے رہا ہوں علی ابن ابی طالب کا اس کے پاس حکم وہی ہے جو محمد کا حکم ہے اور محمد کے پاس وہی حکم ہے جو خیر الحاکمین کا حکم ہے میرا خیال ہے گل واضح ہو گئی جس حاکم نال خیر لگے اس حاکم جیسا حاکم کوئی نہیں یا جس رازق نال خیر لگے اس رازق جیسا رازق کوئی نہیں جس خالق نال خیر لگے اس خالق جیسا خالق کوئی نہیں میں تھوڑا ذہن بنا لیا خیر تے ہوں میں ذرا اور قریب آ رہے ہیں اپنی مجلس تے اے قرآن جی سورہ مبارکہ والضحیٰ واللیل اذا سجا لفظ خیر نو تساں ذہن چ رکھنا ہے بس آجے دیتی میں اللہ فرماتا چمکتے ہوئے دن کی قسم واللیل اذا سجا ڈھلتی ہوئی رات کی قسم ما ودعاک ربک وما قلا اے میرے حبیب تیرا رب تجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا اور نہ تجھے کبھی ناراض ہونے دیتا تو اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا دنیا میں آئے تھے تو والد گرامی کو آپ نے نہیں دیکھا وہ پہلے رخصت ہو چکے تھے 6 سال کے تھے تو ماں رخصت ہو گئی 8 سال کے تھے تو دادا رخصت ہو گیا میرے حبیب اکیلا نہ سمجھنا اپنے آپ کو اکیلا نہ اپنے آپ کو بے آسرا نہ سمجھنا ہوں خیر نو تو ہاں فوکس کرنا تے مجلس شروع ہو رہی خالق کائنات فرماندے میرے حبیب تیرے رب نے تجھے کبھی نہ تنہا چھوڑا ہے نہ تیرا رب کبھی تجھ سے ناراض ہوا ہے فکر نہ کرنا اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا وللآخرۃ خیر وللآخرۃ خیر میں دوراندا پیا خیر واسطے وللآخرۃ خیر لک من الاولی ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تیری پہلی حالت سے دوسری حالت بہتر ہو ہائے ہائے ہم وعدہ کرتے ہیں ہم جو کہہ رہے ہیں کہ تیری پہلی حالت سے دوسری حالت بہتر ہوگی پہلی حالت کیا ہے آئے تو باپ نہیں ہے 6 سال کے ہوئے تو ماں چلی گئی ماں چلے جانے کے بعد 2 سال کے بعد دادا چلا گیا یہ تیری پہلی حالت تھی نا میرے حبیب ہم کہہ رہے ہیں صدقے جاواں جی سمجھن تو صدقے ہاں خالق فرماندہ حبیب وللآخرۃ خیر لک من الاولی پہلی حالت اور تھی دوسری حالت اور ہے پہلی بڑی کمال تھی لیکن دوسری اس سے بہتر ہوگی دوسری اس سے بہتر ہوگی میں پوچھے شبیر احمد عثمانی صاحب کو وہ دوسری حالت کیا ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں حضور دنیا میں آئے تو والد نہیں تھے پھر والدہ چلی گئیں پھر دادا چلا گیا پھر اللہ نے ایسی حالت بدلی کہ آپ کے شفیق چچا کی گود میں آپ کو رکھ دیا آپ کے شفیق چچا کی گود میں رکھ دیا اور اللہ نے فرمایا پہلی حالت سے
دوسری حالت بہتر ہوگی اگر خیر کا معنی بہتر ہے، اگر خیر کا معنی بہتر ہے تو ابو طالب کے کافی تعارف ہیں، حسنین کا دادا ہے، زہرا کا سسر ہے، محمد کے چچا ہے، علی کا باپ ہے، اور آج ایک اور تعارف سن لو حضرت خواجہ پیر میاں محمد شریف نقشبندی فیضی مجددی رحمت اللہ علیہ کا سالانہ 46واں عرس مبارک بیاد حضرت صاحبزادہ پیر محمد افضل رحمت اللہ علیہ زیر سرپرستی صاحبزادہ ڈاکٹر پیر محمد زبیر افضل صاحب سجادہ نشین دربار عالیہ فیضیہ مجددیہ بتاریخ 21 اکتوبر بروز بدھ بعد از نماز مغرب جنہوں اللہ غسل مبارک ختم خواجگان محفل و نعت بمقام دربار عالیہ فیضیہ پرانی عیدگاہ گکھر 22 اکتوبر بروز منگل صبح 8 تا 12 بجے دربار شریف پرانی عیدگاہ گکھر خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا قاری امتیاز بلال چشتی گولڑوی نشست دوئیں بعد از نماز مغرب جامع مسجد عالیہ صدیقیہ گکھر زیر صدارت و خصوصی خطاب و دعا جنہوں اللہ خیر آکھے نا انہوں ذرا دھیان نال ویکھنا او دے متعلق اپنا عقیدہ خراب نہیں کرنا. میرا خیال ایک آیت قرآن دی پڑھ دی. اللہ فرماتا ہے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون. جب اللہ نے حکم کیا تو تمام ملائکہ نے سجدہ کر دیا. حضرت آدم کو تمام ملائکہ نے سجدہ کر دیا. پھر الا ابلیس سوائے ابلیس کے استکبر وکان من الکافرین. اس نے تکبر کیا اور وہ تھا ہی کافر. وکان من الکافرین وہ کافروں میں سے تھا. کافروں میں سے تھا. وہ صرف پتہ ادھر لگا ویسے پرانا کافر سی. میرے استاد مکرم قبلہ صابر نقوی وہ فرماندے سن عبادت پردہ ہی ایسا ہے اس میں بڑے بڑے کافر چھپ جاتے. عبادت ہی انہیں نہیں کی تھی کہ وہ عابد مشہور ہو گیا تے فرشتیاں دا استاد مشہور ہو گیا اور وہ بہ کے نا بقاعدہ درس دیندا سی ملائکہ نو. جن سی اور جن ہو کے بسم اللہ جناب رضوان صاحب تشریف لائے. اچھا جی میں کہا قیامت آ گئی پھر ٹھیک. یار رضوان صاحب جزاک ویسے میں غلط سا ماڑے بندے دے سامنے استری کر کے کپڑے پائے ہونا وہ آندا یار کمال ہو. او دی استری کپڑا 2200 دا سوٹ ہوئے وہ بوسکی والے نو ویکھے نا وہ آندا یار کدی کمال. سب تو بہتر کپڑے وہ دے سن ساڈے تے ککھ بھی نہیں. سب تو بہتر وہ دے. پوری دنیا تو پھر کے ویکھ لو بندے مطمئن نہیں ہوندے. اپنی جتی کپڑا کمال پا کے بھی دوجے ایم پی اے ایم این اے دا ویکھن گے تے آکھن گے نہیں اے کدھروں لبے نا. جویں بھی ہے میں کچھ ہے ویچ کے بھی لاں. کڑی ویکھ کے بندے آندے نے او دی بہتر ہے. وڈا آندا او دی بہتر ہے. ادو وڈا آندا او دی بہتر ہے. ایتھوں وزیر خارجہ جائے تے جے دل کرے تے امریکہ دے صدر دی کڑی ویکھے تے او آکھے اے بہتر ہے. یار چھوٹا بندہ وڈے نو بہتر سمجھدا ہے. وہ انہوں بہتر سمجھدا ہے. وہ اگوں بہتر سمجھدا ہے. اگوں اخیر دا بہتر لبدا ہی کوئی نہیں پیا. مینوں ہن ککھ سمجھ نہیں پی آوندی کہ جنوں اکبر آکھے اے بہتر ہے. ہن مینوں صاحب نہیں پیا لگدا کہ میں ان دی کیڑی عظمت بیان کراں تے کیڑی شان بیان کراں. جنوں اللہ قبلہ خیر آکھے جنوں اللہ خیر آکھے. ایک گل ذہن چ رکھنا جنوں اللہ خیر آکھے نا رات نو خیر آکھے تے رات جیسی رات کوئی نہیں تے جس گود نو خیر آکھے اس گود جیسی گود کوئی نہیں. جنوں اللہ خیر جس عمل نو حی علی خیر العمل اور جس عمل نو اللہ خیر آکھے اس عمل جیسا عمل کوئی نہیں. اور یاد رکھنا خیر العمل ہی ولایت علی ابن ابی طالب ہے. ہاں جنہوں اللہ آکھے بہتر او دا مقابلہ نہیں کرنا. اللہ فرماندہ سنو ہوا یہ تھا کہ اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے تھا. قالا یا ابلیس تو اللہ نے کہا اے ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تو نے اس کے سجدے کا انکار کیوں کیا؟ یہ بتا تو صحیح نا بتا تو صحیح. میری سزا نہیں دیتی گل بات بھی کیتی. اے اللہ فرمایا سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ ایک گل تے دس. استکبرتا ام کنت من العالین. تو نے تکبر کیا ہے یا تو ان میں سے ہے جو ہیں ہی بہت بڑے. تو نے تکبر کیا ہے
یا تو ان بلند مرتبہ والوں میں سے ہے. انہیں جڑی گل کیتی ہے فوکس کنوں کرنا جے؟ خیر مہربانی اللہ خیر کرے. خالق کائنات فرماندے نے کالا، تو اس نے کہا، اس کالا تو مراد ابلیس ہے، شیطان ہے. ادھر تو بعد لانتی ہویا جے، ادھر تو بعد ہی باتاں ضائع ہوئیاں جے. کہنے لگا کالا، اس نے کہا انا خیر منہ، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں. جسے اللہ مقرر کہے، جسے اللہ سجدہ کروائے، جس کی اللہ تعظیم کروائے، وہ بہتر ہے یا وہ جو کہے میں بہتر ہوں؟ اللہ کی نظر میں وہ بہتر تھا. شیطان نے کہا میں اس سے بہتر ہوں. خالق کائنات نے کی فرمایا بے کہ چاہ پی لے. اللہ فرمایا کالا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا تو رجیم ہے جی. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، لعنت ہے تیرے تے. تو سکے جڑی عبادت کیتی ہے فرمایا او دیتے بھی، جڑی تیری تابع فرمانی کیتی ہے فرمایا او دیتے بھی. او سکے ایڈی چھتی گرم کیوں ہو گئے ہو؟ اللہ فرماندہ میں انا بہتر ہے، تو انا میں بہتر. صدقہ جانا مولا تو ہمیں جزائے خیر دے. جنہوں اللہ بہتر آکھے او دے مقابلے تے جن نے آکھے نا میں بہتر، آؤ دے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ شیطان ہو گیا. ہن میں کافی حد تک جناب دا ذہن بنا لیا. ہن میں قرآن حکیم دی ایک آیت مجیدہ پڑھن لگا، او دے تہاں لطف لینا. اے سورہ مبارکہ حج دی آیت ہے. خالق کائنات نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں ان کے دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے. اللہ کی تعظیم نہیں ہے، صدقہ جاواں، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں ان کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے. متقی کی علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں تعظیم ہوتی ہے، اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اس کی نشانیوں کی تعظیم ہوتی ہے. میں کہ اللہ پاک حکم فرماؤ. خالق کائنات نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. خیر آ گیا جی، پھر آ گیا جی، مہربانی. اللہ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرو، اللہ کی محترم کی ہوئی اشیاء کی تعظیم کرو. جن کو اللہ نے محترم کیا ہے ان کا احترام کرو، جن کو اللہ نے معظم کیا ہے ان کی تعظیم کرو. میں کہ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اسی میں یہ تو تمہاری خیر ہے، اسی میں تمہاری خیر ہے کہ تم اللہ کے احترام کرنے والی چیزوں کا احترام کرو. میں کہ اللہ کوئی چیز دس دے نا مٹھی جی تاکہ تھوڑا جا سانو پتہ لگ جائے پہ خیر کا دے چے. لو جی ہن او دی خیر جے جڑا اللہ دے محترم دی تعظیم کرے. ہن تیار ہو تو میں دساں شروع میں جتوں ہون لگا وہ بڑی نچلی جگہ، کچی پکی تو شروع ہون لگا، ایم اے تک جانا چاہنا، کچی تو شروع ہونا. میں کہ اللہ چھوٹی جی گل دسو جو شروع ہوئی ہے. اللہ فرماتا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ جو قربانی کے جانور تم نے خرید کے باندھے ہیں نا یہ سارے میرے نشانیاں ہیں. جنہیں قربانی دیتی ہے وہ بھی دھیان کر لوے، تے جڑا کسے دی قربانی نو روز دھیان نال ویندا ہے کہ کنی نگل جائے گی وہ بھی غور کرے. ایک قربانی تے جانوراں دی اللہ گل کر رہے ہیں. بہت شکریہ مولا تانوں جزا دے. میں کہ اللہ انہاں جانوراں دی تعظیم کرنی ہے. فرمایا ساری منڈی دی نہیں کرنی، ساری منڈی دی تعظیم نہیں کرنی کیونکہ سارے ایکو جائے نہیں. میں کہ کدی کرنی ہے؟ قرآن جو پڑھ سکنا آج. خالق فرماتے ہیں ہاں ہم بتاتے ہیں. کلائی لفظ موجود ہے. قربانی کا جو جانور تم نے خریدا اس کے گلے میں تم نے پٹا ڈال لیا، پٹا پان دی دے رہے. ہائے ہائے فرماندے نے یہ ان جیسا نہیں رہا، ہائے ہائے یہ دوسرے جانوروں جیسا نہیں رہا. میں دوبارہ آیت مجیدہ پڑھنا. خالق کائنات فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرتے ہیں، نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں، هُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اللہ کے نزدیک انہی کے لیے خیر ہے. یہ مطلب ہے خیر ایسے گل چھے کہ اس جانور دی تعظیم کر لو. کدی آ جڑا وچوں پٹا پایا، وہ پٹا بھی بندے تو انہوں پتا کاٹی خرید دینے. جڑا بندہ 2,25,000 دی قربانی خرید ہے وہ پٹے آڑے نال ادھا ادھا گھنٹہ لڑدا ہے، آگ ہی لگ گئی ہے.
میں ویکھے لڑتے بند خدا دی قسم 90,000 دی قربانی لئی 1.25 لاکھ دی قربانی لئی تے اوتھے آ کے وہ بھی منڈا ایڈا گیا ہوندا جڑا آندا ابا اونوں جانور نہ کوئی غرض نہیں ہوندی وہ آندا ابا پٹا لینا ابا ایڈا وہ چھڈ پراں لے چلیا گھر رسا پا کے چھڈ ابا میں نہیں پٹا لینا اے پٹے تے توجہ ہی وہ کراندا جڑا معصوم ہوئے مولا بھائی تانوں جزائے خیر عطا فرمائے خدا دی قسم وہ ضد کردا ہے آندا ابا پٹا ضرور لینا میں اس بچے نو خدا دی قسم بہت سلام کرنا کہ چلو شکر ہے تو پٹے وال دھیان کرایا او دے نہیں اس پٹے وال نہیں کرایا قرآن وال دھیان کرایا اللہ فرماتا ہے کلاج دا جن کے گلوں میں تم نے پٹے ڈال لیے ہیں جدے چ نہیں وہ پٹا پایا وہ جانور ہے آج جدے گل جو پٹا پایا ہی نا وَمَن يُعَظِّمْ تعظیم کر مذہب تشیع وچ شیعہ وچ سال پہلا قربانی لے کے پال کے دینی جائز ہے لیکن مکروہ ہے جائز ہے لے کے پال سکتے پال لو ہاں مکروہ کیوں مکروہ اس واسطے کہ علماء نے فتویٰ دیتا ہے کہ جس طرح وہ تعظیم چاہتا ہے تم سے ہو نہیں سکے جی میں وہ چاہتا کیونکہ جدن تسا اس قربانی والے دے گل چ پٹا پا کے ارادہ کر لینا میں قربانی دینی ہے وہ جانور رہا ہی نہیں میں بڑی لطیف گل کریں اور یارو جانور ہی ہے ویسے نہ تے قربانی دا لیلا نہ تا پڑھ ہے تے نہ گاں آیت کریمہ پڑھ دی گاں پیشاب کردی پھر دی ہے لیلا ٹکرا ماردا پھرتا ہے اونٹ دے منہ چگ وگدی میں کیا اللہ تے چگ پہ وگدی ہے تے فرمایا نہ خرید اجے ایک دن پہلا خرید نہیں لیلا ٹکرا مارتا ہے خریدیا قربانی واسطے فرمایا ادھر ہو جانا جانور جو ہے میں نماز پڑھ لگا گاں پیشاب کر کے پوچھل ماری تے قربانی دی گاں کی کراں فرمایا تینوں ایک گل دساں جے تو آکھیا نا تیرا ککھ نہ رہے سارا گوشت بھی بن چھڑے قربانی کوئی نہیں ہوئے مولا تانوں جزا دے وچ یہ میں سچی گل پہ کردا جے جی قبلہ مہربانی میں اگلی گل دساں آج جڑا ٹیریاں ترے کر رہی ہیں نا آخر وہ گوشت جو ہو گیا کہ بنٹنا تے ہے نا وہ اخلاقی طور تے اللہ نے فرمایا رشتہ داروں میں دیو غریباں میں دیو نہیں آیت پڑھ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا اللہ فرماتا ہے قربانی کا نہ گوشت ہرگز مجھ تک آتا ہے نہ خون میرے تک پہنچتا ہے میں کہہ رہا تمہارے تک کی پہنچتا ہے فرمایا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ ہم تو پوری قربانی سے تقوی تلاش کرتے ہیں جو میرے پاس پہنچتا ہے وہ تقوی ہے مینوں وہ قصائی بخاؤ پرانے تو پرانا جیسا کہ ساڈے دادا جی نے الٹا ٹنگ کے بکرا تے پیڑ چاک کیتا سی تے وچوں سب تو پہلا تقوی باہر نکلے اوجری نکل دی ہے آندرا نکل دی ہے چربی نکل دی ہے حلالی نکل دی ہے کلیجی نکل دی دل نکلتا ہے دل والے ہو دل نکلتا تقوی نہیں نکلتا جانور تے وچ تقوی ہے ادھروں ویکھنے اللہ فرمایا ہن تقوی ایتھوں تلاش پیا کرنا میں تیرا تقوی ویکھنا میں او کتھوں اللہ فرماندا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ਇਹਦੀ تعظیم کرنا پتہ لگے تیرے ਚ کتنا تقوی ہے لو جی میں ایک جملہ کہنے لگا بڑے علماء کو معافی مانگ کے اے جدی قبول ہونی ہوئے نا وہ چھری پر پھیرن تو پہلا ہو گئی ہوتی تو کوئی نہیں سنا میں وہ یارا چھری پھیر کے تعظیم سری دی کرنی ہے کہ کھروڑیاں دی کرنی ہے تعظیم حلالی دی کرنی ہے کہ کلیجی دی کرنی ہے اوجری دی تعظیم کرنی ہے اوجری تو باہر سٹنی ہے تو اور تعظیم اس جانور دی کرنی ہے جہاں لگا پھرتا ہے تعظیم ہوتی ہی زندہ کی ہے مولا تانوں جزائے خیر دے وے تواڈے گھر جڑا جانور ہے تسا پٹا پا لیا نا پا لیا فرمایا تعظیم کرے دی رکھ لو 2 سال پہلے رکھ لو میں کی پیانا ارگر نہیں جے ٹور نہیں کہا میں جی لے ویکھے جے بندے جنوں کڈیے نا منڈی چو جانور نو انہوں اگوں کھچنا پہندا ہے تو مگروں تکنا پہندا ہے یا چک کے ان تو تکنیاں دور رہتا تے ٹوریا جاندا ہے کوئی نہیں جے قربانی ایتھے چک ہائے ہائے اے چک کے لیا کہاں راج کھلو رہے تے کھلو رو اونٹ راج کھلوندا تے کھلو جا تو بھی کھلو جا تینوں پتہ لگے پہلا کیویں پالی تے
عزیزان گرامی قدر جلدی جلدی 1-2 دن پہلے لے آؤ تعظیم اچھی دے دو قبولیت تعظیم کی وجہ ہے گوشت کی وجہ سے نہیں ہے میں اتنے لطیف مجمع نوں جنہ تسا میرا انتظار کیتا انہی لطف والی گل نہ سنا تو میرا خیال ہے تہاڈا احسان دا بدلہ نہیں چکایا جاتا حضرات ضروری میں کہ اللہ پیشاب کر دیے گاں تے چھٹا پان دیے فرو پرا رو گاں دے پیشاب نو میں آتے رہی تبدیل نہیں کرنا یہ جانور ہے لیلا ٹکرا ماردا فرمایا سائڈ تے ہو جا کی ہو گیا فرمایا میرا ہو گیا کی ہو گیا اللہ فرمایا میرا ہو گیا انہوں نسبت ہو گئی ہے میری طرف تو مینوں دینا نا ہاں میرے لئیے نا اور مینوں دینا نا پیا ہاں جی بس تو آکھیا ہے نا تیرا ہے تے میں تیری راہ چ دینا ہے ہوں یہ تعظیم کرنی ہے تے تیرے دل چ تقوی آنا ہوں جی ٹکر ماری ہوئے لیلے نے لک چ تے بندہ ڈگا ہوئے 3-4 فٹ دے انہوں اٹھ کے آکھیے پہ سلام کر ماں جنے پوچھڑ پہ ہوئی ہوئے پیشاب تے آ چھڑی ہوئے بندہ تعظیم کردہ میں خیال اللہ کم اوکھا دسے آئی کسے بندے دی تعظیم دس دو جنہوں پتہ ہوندہ میں پیشاب کتھے کرنا ہے میں وضو کتھے کرنا ہے میں بہنا کمیں میں اٹھنا کمیں فرمایا اس سے واسطے تے امتحان پہ لینا او دی سوکھی سی اے دی اوکھی ہائے ہائے جتنی شے معتبر ہوندی جائے گی تعظیم سوکھی ہوندی جائے گی جنی شے عظیم ہوندی جائے گی تعظیم سوکھی ہوندی جائے گی فرمایا میں جانور تو شروع ہونا کچی پکی تو شروع ہو اگوں بھی دسنا شروع ہونا کر جانور دی تعظیم حضرات میرے توجہ نالے جملہ سن لینا ساری محنت ہے حضرات ضروری اعلان سنیے میرے سوالوں تے جواب دیو تعظیم ضروری ہے یا نہیں مہربانی جانور دی یا انسان دی جانور دی پیشاب کر کے پوچھل مارے تعظیم ہوندی ہے ٹکر مارے تعظیم نہیں ہوندی کرنی کیویں میں حضرات جب تک ان قربانی کے جانوروں کو بندہ ذہن میں جانور سمجھتا رہے گا تعظیم نہیں ہو سکے گی جڑی میں نو سمجھ آئی ہے میں جناب کے سامنے عرض کروں وڈا کوئی عالم آئے گا تو وڈی گل کرے گا میں نہ تعظیم کدوں کرنی تعظیم کدوں کرنی تعظیم اس وقت ممکن ہے جب ذہن میں یہ جانور نہ ہو صرف نسبت ہو میں پیارنا جانور نہ ذہن چوے اللہ دی نسبت ہوئے نسبت ذہن میں ہوگی تو تعظیم ہوگی جانور ذہن میں ہوگا تو تعظیم وہ جانور ہے ذہن سے جانور نکالو صرف اس کی نسبت رکھو تعظیم ہو جائے گی اسی لیے جب ہم گھوڑے کو چومتے ہیں ہمارے ذہن میں جانور نہیں ہوتا کسی کی تعظیم ہوتی ہے جی مولا تعالیٰ جزائے خیر دے وہ لوگ سمجھتے ہیں جانور کو چوم رہے ہوئے اے تیرے زبان صاحب معاف کر میں نو احساس ہی نہیں ہوا 49 منٹ ہو گئے تھوڑی محبت دی وجہ تو اگے بھی ویسے تھے اس طرح ہی ہوتا ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے محبت دی وجہ تو میں ہوں جلدی ایک جملے تے مکا دینا یہ مطلب ہے نسبت نال چیزاں بلند ہوندی نسبت نال انا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین اللہ فرماتا ہے خیر اسی میں ہے کہ جسے میں کہوں نا معظم اس کی تعظیم کرنی لو جن خیر اس گل سے اللہ فرماتا ہے وہ پہلا گھر میں نے بنوایا مکے میں وہ بیت اللہ وہ میرا گھر ہے یہ جڑے بندے دی تعظیم کرتے ہیں کدا گھر سمجھ کے کر اللہ اندر میرے پہندا نہیں جڑا اندر آ جائے وہ اللہ ہی نہیں وہ سکھا نا میرا ہے وہ سکھا میرا ہے بس میرا کرو تعظیم میرا جو ہے تو کرو تعظیم میں کہ اللہ تے چکر بڑے لانے پہندے نے تے فرمایا جے نا کام ہوے او تے گھر دے چکر تے لانے پہندے
بھائی تھوڑی کیا بات ہے نوجوان یار جتنا کام ہوئے وہ گھر کے چکر لانے پہ یہ شکر ہے اس اپنے کو گھر بنوا چھڑے سانو پتہ لگا چکر کتنے لانے سانو پتہ لگا چکر کتنے لانے میں کہ اللہ اس گھر تسی ہوندے ہو فرمایا نا فیہی آیات بینات وہاں ہم نہیں ہوتے ہم تو ہر جگہ ہوتے ہیں وہاں ہماری نشانیاں ہوتی ہیں صدقہ جاواں میں کہ مثلا فرمایا مقام ابراہیم مثلا وہاں ایک مقام ابراہیم ہے کی ہے جی لو جی خیر ایسے گل سے کہ وہ تعظیم کریے مقام حاجی بولو جی بیت اللہ کے دروازے کے سامنے حاجی کو بولے وہ جنہیں دھیان نال کیتا وہ بولے جب رش ویکھ کے آ گیا وہ گل نہیں ہاں بسم اللہ حاجی صاحب بسم اللہ بیت اللہ کے دروازے کے سامنے حاجی صاحبان لو بھائی میں ایک دعا کر لگا جن ہن تک عمرے تے حج تے نہیں گئے اللہ تواڈے سارے تے حج واجب کرے کئی بندے ہوڑی پہ آندے نے میں تواڈے پیسیاں دی دعا پہ کرنا پیسیاں دی کیونکہ حج واجب وہ ہوندا جے کو پیسے ہو تو میں پیسے پہ منگنا تواڈے لئی طریقہ ہو رہے پیسے سیدھے نہیں نہ پہ منگدا میں اللہ کرے تواڈے تے حج واجب ہوئے تے واجب تے تاں ہوے گا جے پیسے ہون بہت شکریہ جناب جے جاؤ تے ویکھنا تے حاجی صاحب تساں تعامل کرنا بیت اللہ دے دروازے دے اس پاسے ایک چبوترا بنیا سونے دا پنجرا اور مقام ابراہیم مقام اللہ فرماتا فیہی آیات بینات اس کے اندر ہماری نشانیاں ہیں ہماری مولا بھائی تو انہوں جزا دے نشانیاں ہیں قرآن تے میرے ہاتھ نے ادوں اگے نیا کوئی نہیں میں کوڑ کے نہ تے دو تپھیاں کھا کے دو تے وچوں ضرور ویکھیا سی میں حیران ہو گیا میں پڑھ کے گیا سا اتھے رب دیاں نشانیاں نے جدو چاٹی ماری ہے تے ایک بندے دیاں پیراں دے نشان سی بہت شکریہ ہائے ہائے آدم ہو گئی یار تے نشانی کی دی اللہ دی لو جی اگر غصہ نہ کیتا جائے اوئے ہوئے بابا جی غصہ نہ کیتا جائے تے اللہ دی سب تو بڑی نشانی بندے تے ایتھے پیندی اور یار اللہ نو سجدہ کریے تے کتھے نشانی پیندی ہے ایتھے اتھے حضرت ابراہیم تے سجدے دا نشان نہیں صدقہ جی شکریہ کہ ڈاکٹر صاحب ہتھاں دا نشان بھی نہیں گوڈیاں دا نشان بھی نہیں کدا نشان ہے اور یار پیراں دے اتلے پاسے دا نہیں اب پیراں دیاں تلیاں دا حضرات او ابراہیم جے جنہوں آندے ہو کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید میں کہ اللہ متھے دا نشان لا چھڑ دے ہو فرمائے خبردار میں جاندہ نہیں جویں دے تسی ہے ہو میں متھے دا نشان بھی لاندا نہیں لاندا گوڈے دا نہیں لاندا پیرا دا نہیں لاندا میں کیا کیوں اللہ فرماندا میں جننے درود پڑھ دینے نا انہاں دی نظر درود والے آندے پیرا تے ویکھنا چاہتا ہائے ہائے بھائی مولا تانوں جزائے خیر دے جننے درود پڑھ دے ویکھو دے پیر کرو دی تعظیم کرو عبادت اللہ دی کرو تعظیم دی پیرا دی کرو جڑا بندہ سمجھدا یا تعظیم دی کی لوڑ ہے میں تے نماز اللہ دے بندے ہو او دی عبادت کرنی ہے انہاں دی تعظیم کرنی ہے جڑا شناختی کارڈ نو ککھ نہیں سمجھدا او دا پاسپورٹ بھی نہیں بندا جنہوں اجے نہیں سمجھ آئی اپنے پسندیدہ مولوی کو جا کے آج پوچھے شیطان تے لعنت عبادت چھٹن نارائی سی یا تعظیم چھٹن نارائی سی اور یارہ شیطان عبادت تے سجدے کرتا ہے تعظیم تے سجدے نہیں کرتا عبادت تے کروڑا کیتے تے تعظیم دا ایک بھی نہیں ہوئے میں کہا اللہ یہ پیر پسند آئے نہیں فرمایا پیر پسند آئے کدھے میرا اپنا خیال بن گیا اے کہ اگر میں باقی دا ٹائم میرے کو جڑا بچدا ہے وہ 6 منٹ بچدا گھنٹے چو 6 منٹ میں فضائل پڑھا تے وقت ایسا ہو گیا ہے پھر رضوان صاحب سے مصاحب پڑھنا تے مجلس سادوں آدھی مکمل ہو جائے میرا اپنا خیال ہے انجی ہوگا انشاءاللہ 6 منٹ تو ہی توجہ رکھو ایک دو لقمہ بس یا اے چلدا جی پہ اے جناب میری آواز آ رہی تسی بس اکھاں بند بھی ہو نا تے دھیان پیراں تے ٹر جاندا جے نیت ہو نیت ہوے صحیح یار نیت ہونی چاہیے حضرت ابراہیم دے پیر لگے نے پنجابی دا سواد لینا کسے
بھائی پنجابی محاورے کا سواد لینا خدا دی قسم میں پورا حساب لا کے پہ دسدا جے قرآن و حدیث دے مطابق میں کہ اللہ پیر ایڈے پسند آ گیا نہیں اس بندے دے فرمایا جڑا پیراں تے بھار پاوے نا اودے پیر پسند آ جان جڑا پیراں تے بھار پائے اودے پیر میں پسند کرنا کہ ہر بندے دے کرنا اس پیراں تے بھار پا کے بت بننے نے جنہاں دے بت بنیے وہ ویر پی جاندے نے جنہاں دے بت بنیے وہ ویر پی جاندے انہاں آکھیا کالو حرکوہ سورہ انبیاء آگ جلاؤ اسے قتل کر دو 6 میل چگ بالی سن ابراہیم واسطے اینا غصہ اینی لوڑ اگ دی نہیں سی اے دشمن اپنی دشمنی بخان واسطے اپنے حصے دا بالن لے آندے سن کہ میں بھی وچاں اینی دشمنی پیندی ہے گھر گھر جنہیں کسے دے بت توڑے ہو ہائے ہائے کہڑے سن رہے بندے میں بیان نہ کسے دے بت توڑے ہو نا تے خدا دی قسم آپ بندے نہیں سن جڑے پڑھ سکتے انہاں بالن گل چھڑیا سی جڑے آپ نہیں سن جا سکے انہاں بالن کے لیا سی 6 میل چ ایک بندے نو ساڑن دی بالن دی لوڑ نہیں سی کیوں ساڑتے سن انہاں لمحہ کہ حصہ پاندے ساجے ساڈا بھی بالن وچ اسی قتل دے وچ ہاں ساڈا بالن وچ اسی قتل دے وچ ایک تے دوجا او سمجھدے سن اینی اگ بڑھے گی تے ابراہیم سوچے گا اینی میرے واسطے بھی بلدی قرآن تے میرا ہاتھ ہے اینی اگ بالی نے تے ایک واری ابراہیم نہیں آکھیا اینی میرے واسطے بھی بلدی ہے 9 لاکھ کٹھا ہو گیا تے ایک واری حسین نہیں آکھیا یہ سارے میرے واسطے کٹھا کر ہوئے تسا غور فرما سر اٹھاؤ میرے عزیزو پیراں تے بھار پایا سو تے بت توڑے سو اینی دنیا دشمن کدی ہوئی ہے حضرت ابراہیم دی کدی وجہ تو اللہ دی وجہ تو یہ مطلب یہ اللہ دی دشمنی پیراں تے بھار پا کے گل پائے نا جڑا اللہ دی دشمنی پیراں تے بھار پا کے اپنے گل پائے اللہ دے پیر چماندے ٹھیک ہے ہن مینوں پوچھو بھی او اوتھے کیوں نہیں کھلون دیندے بندہ کھلوتا آندا تو جائے تو کچھ نہیں مینوں پتہ ہے انہاں حساب لا رہا ہے جے بندیاں ایتھوں کوئی حساب لا رہا بھی یہ پیر کدے ابراہیم دے اس کی کیتا بت بنے گا بندے نو حساب لگ جانا ہے کہ جیڑا بت بنے نا او دے پیر انج دے ہی ہوندے جیڑا کسے دے بت بنے تے بندے او دے ویر پہ جان تے اللہ دی دشمنی گل پاوے او دے پیر انج دے ہوندے نے کدی سارے بندیاں نو ابراہیم دے قدماں دی تعظیم کرن دیندے ہن نو سارے جہان نو پتہ لگ جانا سی جیڑا پیدل چور کے توڑے او دے پیر ایڈے معتبر ہوندے نے تے جنوں محمد آکھے ایتھے کھلو کے توڑ صدقے جاواں آخری 2 گلاں کر رہے ہیں خیر کا دے تعظیم وچ خیر ان صفا والمروہ من شعائر اللہ صفا تے مروہ اللہ دیاں پہاڑیاں اللہ دی دوویں پہاڑیاں اللہ فرمایا ان صفا والمروہ من شعائر اللہ یہ دونوں اللہ کی نشانیاں پہاڑیاں نشانیاں پہاڑیاں ہوں تھی سوچتے پہ اتنے تو پیر نشانیاں ہیں اتنے چلو انج کر لو تسی دسو یہاں دونوں پہاڑیاں دے درمیان حاجرہ دے ہاتھ لگے سن کہ پیر لگے سن پھر پیر یہ سارا ٹبر ہی انج دا ہے ہوئے ہوئے بھائی صدقے جاواں میں بالکل چھڈن لگا جی یار سارا خاندان ہی ایڈیاں سونیاں پیراں والا حد مک گئی تہاڈے پیراں دے تقدس دی حضرت حاجرہ دے ہر ہاتھ نہیں لگے اور انہاں پیراں تے اجے تک بندے دوڑدے نہیں نہیں حضرت حاجرہ دے پیر شوہر دے اوتھے پیر تے زوجہ دے ایتھے پیر بھجدے کیوں سن حضرت حاجرہ پیراں تے پانی دی تلاش کدے واسطے حضرت اسماعیل علیہ السلام واسطے اسماعیل درمیان پہ بیٹھے تڑپتے سن لیٹے سن ہاتھ بھی مارتے سن تے پیر بھی مارتے سن ہن رکھ بھائی مولوی قرآن تے ہاتھ اے چشمہ اسماعیل دے ہاتھ تھلیوں نکلیا یا پیر تھلیوں پیراں تے رہنا جے صدقے جاواں آخری گل کر پیراں تے صدقے جاواں بابا جی ابراہیم دے بھی پیر صدقے جاواں حضرت حاجرہ دے بھی پیر ہاتھ تھلے مار دے سن چشمہ ہاتھ تھلیوں نہیں نکلے نہیں نا چھٹن لگا فضائل تے چھٹن لگا اچھا چشمہ ہاتھ سر تھلے لگتا سی سر تھلیوں نہیں نکلے پشتے مبارک تھلیوں نہیں نکلے کتھوں نکلے پیر تھلے
1 ਗੈਲਨ ਬੰਦੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ 6 ਗੈਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਮਸਕੀਨ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਬੋਤਲ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ। ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਖਾ ਆਪੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਿਸਬਤ ਛੋਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ, نسبت مقدار سے نہیں ہوتی، نسبت تو صرف نسبت سے ہوتی ہے۔ تے مائیاں گولیاں کھا کے نا او دے نال پانی نال آبے زمزم نا اوندیاں نے مینوں کتھے آرام آنا سی، میں تے آبے زمزم دا پانی پیتا نالے آبے زمزم تے نال پانی، حالانکہ یا زمزم دا پانی ہوندا یا آبے زمزم، لیکن وہ عزت نال دیے میں آبے زمزم پیتا سی، او دی مینوں شفا ہوئی ہے۔ میں آرام نہ گل کرا، زور نہ لاؤں۔ اج انہوں وضو کر کے کھلو کے پینا ہے نا، یہ دے کسی دا پیر ڈوبائے، ہائے ہائے نہ بھئی ازما رہی کسی ویلے 6-7 بندے بیٹھے ہون، رضوان صاحب بیٹھے ہون، میں بیٹھا ہوں، شاہ جی بیٹھے ہون، دلاور صاحب جعفری بیٹھے ہونے، بندے بیٹھے ہونے جگر کے 10-8 بندے بیٹھے نے، تے آوے جگ شربت دا چینی کسے کوڑی ہوئے تے برف دی تھلے بہ گئی ہوئے، برف بہت ہی ہوئے تے چینی تھلے بہ گئی، میں ہی سب کچھ ویکھیا تو ہاں تے ککھ برف ٹھیلا ہوئے تے چینی تھلے بہ جائے، اوڑی چینی تھلے بیٹھی ہوئے دس دی سارے نوں ہوندی تے بندے سمجھتے نے کھل جاندی تے بہتر سی۔ اگر وچوں کوئی بندہ دنا اٹھے تے آکھے پیو، بندے آکھنا ایڈا بدتمیز ہے زندگی چ پہلی باری ویکھیا ہے، وہ جے تو وچ ہاتھ مارنا ہی ہے تے جگ ہی پرا لے جا، ساڈے سامنے وچ ہاتھ ماریا تے سانوں آندا پی، اے تیرا ہاتھ وجا ہوئے تے لوگ مکرو سمجھدے نے اودا تے پیر ڈوبا ہے، ہائے ہائے، ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਾਨੋ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਲਦੇ, ਓਏ ਉਹ ਹਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੈਰ ਡੁੱਬੇ ਨੇ ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਆਬੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਵਿੱਚ, ਬੰਦੇ ਸ਼ਫਾ ਸਮਝ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੈਰ ਲਵਾਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਜ਼ੀਮ ਕਰਾਈ ਆ, ਇੱਥੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਪੈਰ ਲਵਾਏ ਨਹੀਂ تے تعظیماً نسایا ہی، تے اتھے حضرت اسماعیل دا بھی پیر تھلے چشمہ کٹے ہی، مینوں انج لگا جو اللہ آکھیا ہوئے آگے آگے دیکھیے۔ اگلا جملہ تسی ہوتا ہے کیا، یہ جڑا آگے آگے نظر کیتی ہے نا، وہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کیتی ہے، اسی تے نے جوگے نہیں سا بڑا صاحب بصیرت سی، وہ دی نظر اگے ٹر گئی ہے، میں دساں آگے آگے، اللہ فرمایا یہ پیر ویکھے، اے ویکھے ہی نا آگے آگے، اے ویکھ لیا، اے پیوں کے پیا چھڑیا ساری دنیا نے، پیر پیوں کے پیا چھڑیا ساری دنیا۔ اس آپ نو بندے آب شفا سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے، وہ اگے اگے میں تو نہیں ویکھ سکیا، علامہ اقبال ویکھ گئے، اس فرمایا غریب ہو سادہ ہو، بندے تے پڑھے لکھے بیٹھے جے کو دہرائے میں، غریب ہو سادہ ہو رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل، نہایت آندے نے انتہا نو، یعنی انتہا اس کی حسین ہے، ابتدا اس کی اسماعیل ہے۔ جنہوں میں ابتدا نو بیٹھیا، اللہ فرمایا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا، میں کیا کو کی ہوئے گا، فرمایا جتھے ابتدا ہوئی ہے ایدہ پیر پانی چ ڈوبے، میں نے آپ کو آب شفا بنا دیا ہے، جہاں انتہا ہوگی وہ قدم رکھے گا، ہم ساری خاک کو کھا کے شفا